बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज का मौजू है मुर्शिद की ज़रूरत और बैत की अहमियत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। तर्जमा, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह। हम बात करेंगे कि रहबर की ज़रूरत क्यों होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और इसके हजूर तक तकर्रब और रसाई का वसीला तलाश करो और इसकी राह में जहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। फिर अल्लाह करीम अपना हुक्म इरशाद फरमाते हैं, वो रहमान है, ए मारिफत हक़ के तालिब, तू इसके बारे में किसी बाखबर से पूछ। इसी तरह एक और मकाम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है अपने हजूर में कुर्बे खास के लिए मुंतहिब फरमा लेता है और अपनी तरफ आने की राह दिखाता है। इस शख्स को जो अल्लाह की तरफ कल्बी रुजू करता है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बारगाहे खुदाबंदी तक रसाई हासिल करने के लिए कुरान और सुन्नत ही काफ़ी है, किसी रहबर व रहनुमा की कोई ज़रूरत नहीं। बिला शक व शुबा कुरान और अहादीस हमारे लिए रहबर व रहनुमा तो है ही, लेकिन अंदरूनी नजास्तों गलास्तों से पाक होने और इबादत में खुशू खुजू पैदा करने, इरफानी खुदाबंदी हासिल करने के लिए किसी रूहानी तबीब यानी मुर्शद कामल की अशद ज़रूरत होती है। और जैसा कि इन फरमुदात आलिया की रोशनी में भी इन्हीं बाखबर अहले मार्फत कामिल मुर्शिद से निस्बत की तरफ इशारा है। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि बैत हो जाए, चाहे किसी सिलसिले में ही हो, लेकिन बैत होने से पहले ये भी ज़रूर देख लें कि यहाँ अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और फैज़ भी है या नहीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो भी खुदा की हम नशीनी चाहता है इससे कहो कि औलिया के हजूर बैठा करे। औलिया अपने वक़्त के इसराफील हैं, मुर्दा लोगों को उनसे ज़िंदगी मिलती है। अगर तू सख्त पत्थर और संगे मरमर भी हो तो अगर किसी साहिबे दिल के पास पहुँचे तो हीरा बन जाएगा। तू इस दुनिया में एक तिनके की सी कीमत भी नहीं रखता जब तक तू किसी वली किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्तगी ना हासिल कर ले। जब चिराग के नूर ने शमा की रोशनी को खींच लिया तो जिसने इसको देखा गोया असल शमा को देखा। इस तरह अगर 100 चिराग भी जलाए गए हों तो आखिरी चिराग को देखना असल शमा को देखना है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह इसी ज़मन में फरमाते हैं कि जिसने किसी पीरे कामल की लम्हा भर के लिए सोहबत हासिल की तो उसकी ये सोहबत 100 साला अतात बेरिया से बेहतर तसव्वुर की जाती है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी सोहबत के वसफ़ से असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाए और सोहबत के बायस सारी दुनिया के आबदों से अफजल करार दिए गए। फरमाते हैं, 100 किताबें और 100 औराक आग में फेंक दो और अपने दिल का चेहरा अपने महबूब की तरफ कर लो। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और बैत के फ़वाइद क्या हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आदत मुबारक थी कि हमसाये के हर जनाजे पर पहुँचते थे। अक्सर औकात मैयत के साथ कब्र पर भी तशरीफ़ ले जाते।
اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت اللہ کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے رہتے۔ ایک دن حضرت خواجہ خاروانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید فوت ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اچانک حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا۔ کچھ وقت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیت بھی عجیب چیز ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی آقا؟ فرمایا، جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے آئے۔ وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان خاروانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے فرشتوں، یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے، اسے عذاب نہ دو۔ فرشتوں نے کہا، آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ یہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا ہے۔ غیب سے حکم ہوا، اے فرشتوں، اسے چھوڑ دو۔ ہم نے اس کے پیر کے طفیل اس کے گناہ بخش دیے۔ طریقت کی بیت ایسے گھٹن مرحلے میں کام آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ سبحان اللہ۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، اللہ کی تلاش انسان کو انسان ہی کے پاس لے جاتی ہے اور وہ اسے راز آشنا کر دیتا ہے۔ قربان جاؤں پیر واصف علی واصف پر۔ بلے شاہ سرکار کو شاہ عنایت کے پاس بھیجا، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بابا فرید گنج شکر کے پاس بھیجا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بھیجا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو حضرت خواجہ عثمان خاروانی کے پاس بھیجا، مولانا رومی کو شاہ شمس تبریز کے پاس، علامہ اقبال کو رومی کے پاس، ہر کسی کو کسی نہ کسی کے پاس۔ وہ اس لیے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب مت ڈھونڈ، رہبر ڈھونڈ، رب مل جاتا ہے، رہبر نہیں ملتا۔ فقیر فقر کا رازدار ہوتا ہے، دنیا غم کا اور فقر اللہ کا نام ہے۔ میرے آقا و مولا حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار موجود ہے اور اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور صاحب یقین و معرفت انسان کے لیے 2 ظاہری اور 2 باطنی آنکھیں ہیں۔ پس وہ ظاہری آنکھوں سے زمین پر بسنے والی مخلوق کو دیکھتا ہے اور باطنی آنکھوں سے آسمان پر بسنے والی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بلا شبہ و بلا کیف دیکھتا ہے اور مقرب و محبوب خدا بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہر باشعور انسان پر عیاں ہے کہ انسان کا ایک ظاہری جسم ہے جو دیکھا جا سکتا ہے اور ایک باطنی جسم ہے جسے روح، دل یا قلب کے اندر کا انسان یا ضمیر کہا جاتا ہے، جو کہ ظاہری نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ یہ باطنی انسان ہی اصل انسان ہے۔ ظاہری جسم اس باطنی انسان کے لیے اس دنیا میں محض لباس کا کام دیتا ہے۔ یہ جسم اسی دنیا میں تخلیق ہوتا ہے اور باطنی انسان یا روح کے اپنے اصل وطن واپسی کے وقت یہ جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی طرف سے آیا اور جسے واپس لوٹ کر اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، باطن کا حقیقی انسان ہے۔ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا اسی باطنی انسان یا روح کا کام ہے۔
کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور اس تعلق کی وضاحت قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ یہی روح اللہ کا قرب و دیدار حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ اللہ کا دیدار بھی ظاہری آنکھوں نے بصارت سے نہیں بلکہ روح نے نور بصیرت سے کرنا ہے۔ جو ارواح نور بصیرت حاصل نہیں کرتی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے، اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کا سیاسی نظام چلاتے تھے۔ جب کوئی نبی وصال پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا۔ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ کثیر تعداد میں خلفاء ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو اپنے مرشد کریم کی بیعت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا ہو جائے، ان کا مکھڑے کی زیارت کر لیں ہم لوگ، انہی کے لیے، انہی کی محبت کے لیے ہم اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں جا کے بیعت کرتے ہیں، اور آپ ہمیں ان سے ملانے کے لیے جو بھی سبق عطا کرتے ہیں وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور جو وہ بات کریں اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، ماہی دے بوئے اگے بہ کے وجاواں عشق دے ساز، یار میرا جے نظر پاوے تے کھل جاون سارے راز۔ سبحان اللہ۔ بیعت کے فائدے کیا ہیں؟ آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے امام، ان کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک آپ کو واقعہ اور شان سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولیوں کا دامن تھامے رکھنا۔ تفسیر کبیر کے امام فخر الدین رازی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اعوذ باللہ کے مسائل نکالنا شروع کر دوں تو میں 10,000 مسائل صرف اعوذ باللہ کے نکال سکتا ہوں۔ سوچا جائے جو آدمی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کتنا علم ہوگا اس کے پاس۔ جب آپ کے نزاع کا وقت آیا تو ابلیس حملہ آور ہو گیا۔ شیطان نے کہا، مولوی جی ذرا یہ بتاؤ کہ خدا کو کس طرح پہچانتے ہو؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نزاع کے وقت آیات پڑھ پڑھ کر دلیلیں دے رہے تھے، وہ خدا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ ابلیس نے ایک دلیل توڑی، پھر دوسری، تیسری، یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نزاع کے وقت اللہ کو ماننے اور پہچاننے کی 365 دلیلیں پیش کی۔ ابلیس نے وہ بھی توڑ دی۔ قریب تھا کہ ایمان پہ حملہ ہو جائے۔ خواجہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ امام فخر الدین رازی کے پیر ہیں۔ پیر خواجہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر سے اپنے مرید کو دیکھا کہ وہ مشکل میں ہے۔ نزاع کا کٹھن وقت پہ ابلیس ان سے ان کا ایمان سلب کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب وضو کر رہے تھے تو آپ نے جلدی وضو کے پانی کے چھینٹے مار کر کہا، رازی، جس کا ترجمہ ہے فارسی میں، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ جب مرید نے اپنے پیر کی آواز سنی تو کہا، ابلیس، میں بنا کسی دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شیطان بھاگ گیا اور ایمان محفوظ رہا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے۔ نزاع کے وقت ایک اللہ کے ولی نے حفاظت کی۔ ولیوں کا دامن صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر حشر میں بھی کام آئے گا۔ پیر کے بنا یہ منزلیں طے کرنا بہت مشکل ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، پیر کی تلاش کرو اس لیے کہ اگلا سفر بڑا خوف و خطرہ والا ہے۔
बड़ा खौफ व ख़तर वाला है। अगर ख़तरे से बचना है तो किसी कामल पीर का मुरीद बन जा। इसलिए हमें कामलीन अपने पीर व मुर्शद की ज़रूरत होती है। दूसरा, कतरे को समंदर से ताल्लुक़ हो जाए। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कतरे को समंदर से ताल्लुक़ हो जाए तो वो फ़ना और बका से बेनियाज हो जाता है। अगर ख्वाहिश और आरज़ू ही ना रहे तो गम और खुशी क्या। हकीकी खुशी और हकीकी गम एक ही से हैं। हम जिसको याद कर रहे हैं वो तो हमारे पास है, जो दिल में पिन्हा है, नज़र से ओझल है। जिसकी याद बेकरार कर रही है वही तो आँख से आंसू बन कर टपक रहा है। ये बड़े नसीब की बात है, बड़ी दूर की मंजिल है, और आपकी तमाम मंजिलें आपके मुर्शद करीम की बारगाह से आपको तौफीक अता सब कुछ मिल सकता है। दीदार इलाही भी आपको हो सकता है। बस आप उनके हो जाएं, उनका करम और फजल से आपको सब चीज़ अता हो जाएगी। आपकी तलब होनी चाहिए। मौलाना रूम सरकार ने जब इरादा किया कि बताऊं किसी को वो रास्ता, तो उनका बताया हुआ रास्ता किसी को पसंद नहीं आया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने जब वजद की कैफियत में इकरार किया तो वो भी जज़ब बात नहीं हो सकी। इसीलिए कहते हैं कि अपने मुर्शद की ज़ात मुबारका में फ़ना हो जाओ। अभी दूसरा पार्ट में बाकी जो भी बात होगी इंशाल्लाह पार्ट 2 में बताऊंगा। ये बयान थोड़ा लंबा हो रहा है। अल्लाह पाक आप पर और मुझ पर अपनी रहमतों की चादर बरसाए रखे, और आका करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी इश्क का नूर हमारे सीनों में सदा रोशन रहे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।